ایک پتھر لا رہے تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ 2 لا رہے تھے، ان کے والد یاسر شہید ہوئے تھے، ان کی ماں سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، حضور نے خوش ہو کر مٹی جھاڑی، مگر ساتھ ہی کا افسوس ہے عمار، تو اتنا نیک کام کر رہا ہے مگر تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جس کو تو جنت کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پوری دنیا جانتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، اس لیے جنگ صفین کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کا اپنا فیصلہ ہے کہ تدعو من الجنت ویدعونک النار، تو جنت کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف۔ اور اب فقہائے حجاز اور عراق، نہ مکہ مدینے کا کوئی عالم، نہ عراق اور شام کا ایک بھی مخالف نہیں کہ ان سب جنگوں میں علی علیہ السلام بالکل حق پر تھے، ان کے سارے اقدام شریعت کے مطابق ہیں۔ اور تیسری جنگ لڑی جنگ نہروان، اس کے لیے بھی رسول اللہ نے متواتر حدیثیں بیان کی کہ علی علیہ السلام کے لشکر سے ایک گروہ نکل جائے گا، ان کو وہ قتل کرے گا جو حق پر ہوگا۔ علی علیہ السلام نے ان کو قتل کیا۔ اس لیے علماء اسلام سب کے سب بلا تفریق اس پر مجمع اور متفق ہیں کہ علی علیہ السلام اپنی تینوں جنگوں میں کانا مصیباً فی عروبہ، اپنی جنگوں میں وہ حق پر تھے، ان کے مخالف جو بھی تھا وہ غلط تھا، اس کا اقدام شریعت کے خلاف تھا۔ مگر حال یہ ہوا کہ یہ شراب کا قصہ بیان کرنے پہلے علی علیہ السلام کا ساتھی تھا، زمانے کا ڈرانگ ڈرانگ بدلا دے کر ادھر چلا گیا، اور یہ کہا اس نے کہ حبان تو جانتا کہ جس کو تو اچھا سمجھتا علی ما جرہ صاحب کا رکھ، اتنا دریغ کتنے بے گناہ مسلمان مار رہا، اس کو کس شے نے دریغ کر دیا؟ اس نے کہا یار تو ہی بتا۔ اس نے پھر بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بدر والے لوگوں کو اللہ نے کہہ دیا جو جی چاہے کرو میں نے بخش دیا، یعنی علی علیہ السلام پر چسپاں کیے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرمایا اس کا کتنا برا گمان ہے کہ علی علیہ السلام تھا مجرم کہ وہ ناحق مسلمانوں کو مار رہا تھا، مگر اسے صرف یہ بھروسہ تھا کہ میں اصحاب بدر سے ہوں اس لیے میرے گناہ معاف ہو جائے۔ ابن حجر کہتا توبہ توبہ توبہ، اتنی بدگمانی، علی حق پر لڑ رہا اور تو کہتا کر جرم رہا ہے، صرف اصحاب بدرنے سے ہونے کی وجہ سے اس کو شاید معافی مل گئی۔ وہاں ابن حجر فرماتے ہیں یار یہ خون بہانے میں اتنا دلیر ہوتا تو بیت المال لوٹنے میں دلیر نہ ہوتا۔ حالانکہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کہتا رہا یا صفرا یا بیضا یا حری غیری، اے سونا چاندی کسی اور کو دھوکہ دے، علی کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور بیت المال میں جو جمع ہوتا وہ سارا خرچ کر کے جھاڑو جلا کر وہاں چھڑکاؤ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا ہے اللہ گواہ رہا ہے کہ جو کچھ بیت المال میں جمع ہوا تو میں نے سب غریبوں میں تقسیم کر۔ وہ کہتے ہیں اگر خون کے لیے وہ اتنا دلیر ہو گیا تھا تو مال لوٹنے کے لیے بھی دلیر ہوتا۔ جو مال کے بارے میں اتنی تحریک کرتا تھا کہ پائی کو ہاتھ نہ لگائیں، وہ مسلمانوں کا خون بہا سکتا؟ وہ خون اللہ کے رسول کے فتوے کے مطابق بہا رہا تھا کہ فقات اللہ کی تبغی، باغیوں سے جنگ کرو۔ مگر یہ شرارتی کہانی والا کہتا نہیں علی اس لیے دلیر ہو گیا تھا